السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پیرا نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ اور جب اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ معبود بناؤ؟ وہ کہے گا آپ پاک ہیں، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے، بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس کا تعلق اوپر کی آیت اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي کے ساتھ ہے۔ گویا پہلے بطور تمہید عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات شمار کیے، اور اب اصل مقصد شروع ہو رہا ہے۔ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ آگے چل کر آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا ھذا یوم یَنفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُہُم۔ اس خطاب سے مقصود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹنا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو ڈانٹنا مقصود ہوگا جنہوں نے مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کو معبود بنا لیا، تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے جس مسیح اور اس کی ماں کو معبود اور حاجت روا بنایا ہے وہ تو خود اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، اور امت کے شرک کی وجہ سے ان سے باز پرس ہوگی، ان کی پوچھ ہوگی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نصرانیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو معبود بنا لیا۔ تیسری یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی من دون اللہ، اللہ رب العالمین کے سوا ہیں۔ صرف پتھر یا لکڑی یا کسی دھات کے بنے ہوئے بت ہی من دون اللہ نہیں جنہیں پکارنے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل کے قبر پرست لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء من دون اللہ نہیں، ان سے مرادیں مانگنا اور فریاد کرنا جائز ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ من دون اللہ میں مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ مائدہ اور تمام انبیاء و صالحین شامل ہیں۔ ان میں کسی کو حاجت رواں، مشکل کشا اور خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا صرف شرک اکبر، صاف شرک اکبر ہے، یعنی کہ واضح طور پہ بڑا گناہ ہے، بڑا شرک ہے، جس کی اللہ رب العالمین کے ہاں معافی ہی نہیں ہے۔ سبحانک، تو ہر شریک سے پاک ہے، پھر میں اور میری والدہ تیرے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ما یکون لی ان اقول، یعنی میں تو تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، پھر بندے کی کیا مجال کہ اپنے آقا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یعنی بالفرض میں نے ایسی کوئی بھی بات کہی ہو تو تجھے ضرور اس کا علم ہو، کیونکہ تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تعلم ما فی نفسی، جب تو میرے دل کی بات جانتا ہے تو زبان سے نکلی ہوئی کیوں نہ جانے گا۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین کے لیے نفس ثابت ہوتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، تیرے سوا کسی کو علم غیب نہیں، یعنی کہ جس بندے کے پاس جو بھی علم ہے وہ سب اللہ رب العالمین ہی کی طرف عطا کیا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جتنا علم دیتے ہیں وہ انسان کے پاس اتنی ہی انفارمیشن ہوتی ہے۔ کسی اور کا علم تیرے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنی سمندر کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ، اور جسے اتنا ہی علم ہو جو اسے بتایا گیا ہے وہ
عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب تو وہ ہے جو کسی کے بتائے بغیر سب کچھ جانتا ہو اور اس سے ہر چیز کا علم ہو، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔